ایک غریب عورت راشن لینے کے لیے دکان پر آئی، جو کہ ہر ماہ گورنمنٹ کی طرف سے غربا کے لیے اس محلے کے ایک دکاندار کے پاس آتا ہے، مگر وہ دکاندار ہر ماہ اس سامان میں سے کچھ سامان نکال کر آگے دیتا ہے اور ان تھیلوں سے سامان نکال کر آگے بھیج دیتا ہے۔ وہ اس عورت کو سامان دینے لگا تو وہ دیکھتی ہے کہ سامان تو پہلے سے بہت کم ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ارے بھائی صاحب، یہ کیا ہے؟ سامان تو پہلے سے بھی کم ہے۔ حکومت تو ہر ماہ میرے لیے 15 کلو کے سامان کا بورا بھیجتی ہے، مگر یہ تو اتنا کم ہے، اس سے ہمارا مہینے بھر کا گزر کیسے ہو سکتا ہے؟ دکان مالک کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ ہاں، تیرا کیا مطلب ہے کہ میں چور ہوں اور سامان میں نکال لیتا ہوں؟ عورت کہنے لگی، ارے نہیں بھائی صاحب، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سامان سے ہم کیسے پورا مہینہ گزاریں گے؟ دکاندار کہنے لگا کہ یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے، سامنے سے ہٹو، اٹھاؤ اور چلو یہاں سے، مجھے اور بھی لوگوں کو سامان دینا ہے، میرا وقت ضائع مت کرو۔ وہ بیچاری غریب عورت صبر و شکر کر کے ٹھیلا لے جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لالچ میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اب ہر تھیلی سے آدھا سامان نکال کر بیچ دوں تاکہ مجھے اور زیادہ پیسے بچ سکیں۔ اب وہ ان غریب لوگوں کے راشن سے آدھا سامان نکال کر بیچنے لگا۔ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے، مگر یہ شخص ان کو ڈرا دھمکا کر خاموش کرا دیتا تھا۔ ایک غریب شخص جو اس سے سامان لیتا ہے وہ کہنے لگا، ارے یہ کیا صاحب، آپ نے تو آہستہ آہستہ ہمیں آدھا تھیلا دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ حکومت نے تو صاف اعلان کیا تھا کہ وہ ہر ماہ 15 کلو کا تھیلا بھیجیں گے۔ یہ آپ ہم غریبوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ نے آدھا سامان نکالنا شروع کر دیا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ دکاندار کہنے لگا، چل بے، مجھے نہ سکھا، لینا ہے تو لے لے ورنہ نکل یہاں سے، اور تو کر بھی کیا لے گا میرا؟ شکر کر یہ بھی دے رہا ہوں، ورنہ میری مرضی، میں دوں یا نہ دوں۔ اس غریب شخص کو آخرکار خاموشی سے یہ سامان لے کر جانا ہی پڑ گیا۔ وہ آخر کرتا بھی تو کیا؟ اگر نہیں لے کر جاتا تو اس کے بچے بھوکے مرتے ہیں۔ مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی خاموشی نے اس آدمی کو اور بھی شیر بنا دیا تھا۔ اب وہ لوگوں سے پیسے لیتا اور پھر ان کو اپنی مرضی سے جتنا دل چاہتا سامان دیتا تھا، اور باقی سامان بیچ کر وہ خود پیسے کھا جاتا تھا۔ اس مہینے جب لوگ اپنا راشن لینے آئے تو ایک غریب عورت کہنے لگی کہ صاحب، اس مہینے کا راشن دے دو۔ دکاندار کہنے لگا کہ اچھا، لاؤ 2000 اور راشن لے جاؤ۔ غریب عورت بولی، کیا صاحب، 2000 ہم کہاں سے لائیں گے؟ حکومت جب ہمارے لیے یہ فری میں بھیجتی ہے تو ہم اس کے پیسے کیوں دیں؟ دکاندار کہنے لگا کہ بکواس بند کر اپنی، اگر تو مجھے پیسے دے گی تو راشن بھی مل جائے گا، نہیں تو چلتی بن یہاں سے۔ یہاں راشن صرف اسے ملے گا جو پیسے دے گا، ورنہ بے شک چلی جا، جہاں جانا ہے جا۔ عورت کہنے لگی، اچھا بھائی صاحب، 2000 تو نہیں ہے، یہ میرے پاس صرف 1000 روپے ہیں، یہ رکھ لو اور مجھے سامان دے دو۔ وہ اسی طرح سب سے 2000 لے کر اب سامان دینے لگا تھا۔ اس طرح سے وقت گزرتا رہا، مگر اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن ایک عورت اس سے سامان لینے آئی، کہنے لگی کہ بھائی صاحب، میرا اس مہینے کا راشن دے دو۔ دکاندار بولا کہ راشن تو ختم ہو گیا ہے اور اب تم آ رہی ہو۔ عورت کہنے لگی، لیکن بھائی صاحب، میں نے تو اس بار راشن لیا ہی نہیں ہے، میں تو اپنی بہن کی طرف گئی ہوئی تھی، اس کی بیٹی بیمار تھی۔ دکاندار کہنے لگا، مگر میرے پاس راشن اب نہیں ہے، اور رکو ذرا، مجھے اپنے کھاتے میں بھی دیکھنے دو۔ کھاتا دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ارے یہ دیکھو، تم لے کر تو گئی ہو، دیکھو یہاں پر تمہارا سائن بھی ہے۔ عورت کہنے لگی، لیکن بھائی صاحب، میں تو سامان لینے آئی ہی نہیں ہوں، پھر آپ نے میرا سامان کس کو دے دیا؟ اور یہ سائن بھی تو میرے نہیں ہیں، یہ تو نقلی ہیں، کیونکہ اس بار میں سامان لینے آئی ہی نہیں ہوں۔ دکاندار بولا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں تمہارے دستخط ہیں اور یہ راشن اب میرے پاس نہیں ہے، جاؤ اب اگلے مہینے آنا۔ اس عورت کو وہاں سے آج خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، اور جب وہ گھر گئی تو اس کے بچے اس سے پوچھنے لگے کہ اماں، کیا ہوا، راشن نہیں ملا کیا؟ وہ انہیں بتا نہیں رہی تھی کہ اس کا ننھا بیٹا پوچھنے لگا کہ اماں، بھوک لگی ہے، اب ہم کیا کھائیں گے؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بچے کو گلے لگا لیتی ہے۔ ادھر اس دکاندار کے پاس ایک دن ایک شخص سامان لینے آیا، کہنے لگا
کہ صاحب ہمارا راشن دے دو مہینے کا۔ دکاندار کہنے لگا اچھا لاؤ 2000۔ اس شخص نے کہا کہ میں کہاں سے آپ کو پیسے دوں، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، اور ویسے بھی یہ راشن تو حکومت ہمارے لیے مفت میں بھیجتی ہے۔ دکاندار کہنے لگا کہ یہاں ہماری چلتی ہے بھائی صاحب، پیسے دو اور راشن لے جاؤ، اگر نہیں دینے پیسے تو بے شک نہ دو، پر یہاں سے بھی پھر تمہیں راشن نہیں ملے گا۔ وہ شخص بولا اچھا صاحب میں دیتا ہوں پیسے۔ اس کو پیسے دینے کے بعد اس نے آواز لگائی راہیل ذرا ادھر آؤ، ان کے گودام کی تلاشی لو۔ دکاندار ایک دم گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ ارے آپ کون ہو آپ، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ اندر کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس ایریا کا نیا افسر ہوں، ہمارے پاس کافی عرصے سے تمہاری شکایتیں آ رہی ہیں، تو آج سوچا کہ کیوں نہ چل کر خود میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لوں۔ دکاندار کہنے لگا کہ سر آپ آنے سے پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے لیے کچھ بنوا لیتا۔ ارے چھوٹے ادھر آؤ، جلدی سے چائے بناؤ صاحب کے لیے۔ آفیسر کہنے لگا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ اب تمہاری یہ دکان بند ہوگی اور تم پر کیس کیا جائے گا، جو تم اتنے عرصے سے غریبوں کا حق مارتے رہے ہو۔ دکاندار نے کہا ارے سر پلیز ایسا مت کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اسی دکان سے ہمارے گھر کا گزر سفر ہوتا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ آفیسر کہنے لگا کہ یہ سب تو تمہیں پہلے سوچ لینا چاہیے تھا نا، جب تم ان غریبوں کا حق مار رہے تھے اور ان سے ناحق پیسے لے کر کھا رہے تھے۔ اب چلو تھانے، لے کر جاؤ اسے تھانے۔ اور ساتھ ہی وہ ان لوگوں کو یقین بھی دلاتا ہے کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ سب کو ہر مہینے کا راشن آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ دوستو ہمارے معاشرے میں یہ ہے ہماری سوچ، ہمیں جہاں سے بھی کوئی بھی کرپشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کن کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔